کلام امام الزمان علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہمیشہ یہ امر واقع ہوتا ہے کہ جو خدا کے خاص حبیب اور وفادار بندے ہیں ان کا صدق خدا کے ساتھ اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ یہ دنیا دار اندھے اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ اس لیے ہر ایک سجادہ نشینوں اور مولویوں میں سے ان کے مقابل کے لیے اٹھتا ہے، اور وہ مقابلہ اس سے نہیں بلکہ خدا سے ہوتا ہے۔ بھلا یہ کیوں کر ہو سکے کہ جس شخص کو خدا نے ایک عظیم الشان غرض کے لیے پیدا کیا ہے اور جس کے ذریعے سے خدا چاہتا ہے کہ ایک بڑی تبدیلی دنیا میں ظاہر کرے، ایسے شخص کو چند جاہل اور بزدل اور خام اور ناتمام اور بے وفا زاہدوں کی خاطر سے ہلاک کر دے۔ خدا تعالیٰ کی یہی سنت ہے کہ جب اس کے مرسلوں کے مقابل پر ایک اور فریق کھڑا ہو جاتا ہے تو گو وہ اپنے خیال میں کیسے ہی اپنے تئیں نیک قرار دیں، انہی کو خدا تعالیٰ تباہ کرتا ہے اور انہی کی ہلاکت کا وقت آ جاتا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ جس غرض کے لیے اس نے اپنے مرسل کو مبعوث فرمایا ہے اس کو ضائع کرے، کیونکہ اگر ایسا کرے تو پھر وہ خود اپنی غرض کا دشمن ہوگا، اور پھر زمین پر اس کی کون عبادت کرے گا؟ دنیا کثرت کو دیکھتی ہے اور خیال کرتی ہے کہ یہ فرق بہت بڑا ہے، سو یہ اچھا ہے، اور نادان خیال کرتا ہے کہ یہ لوگ ہزاروں لاکھوں مسجد میں جمع ہوتے ہیں، کیا یہ برے ہیں؟ مگر خدا کثرت کو نہیں دیکھتا، وہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ حوالہ تذکرۃ الشہادتین۔ خدا تعالیٰ ان متکبر مولویوں کا تکبر توڑے گا اور انہیں دکھلائے گا کہ کیوں کر غریبوں کی حمایت کرتا ہے اور شریروں کو جلتی ہوئی آگ میں ڈالتا ہے۔ شریر انسان کہتا ہے کہ میں اپنے مکروں اور چالاکیوں سے غالب آ جاؤں گا اور میں راستی کو اپنے منصوبوں سے مٹا دوں گا، اور خدا کی قدرت اور طاقت اسے کہتی ہے کہ اے شریر، میرے سامنے اور میرے مقابل پر منصوبہ باندھنا تجھے کس نے سکھایا؟ کیا تو وہی نہیں جو ایک ذلیل قطرہ رحم میں تھا؟ کیا تجھے اختیار ہے جو میری باتوں کو ٹال دے؟ حوالہ کرامات الصادقین۔